السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی قیدی نمبر 804 عمران خان 1 سال سے اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے پاکستان پی ٹی آئی کے کن رہنماؤں نے ملاقات کی، کتنے رہنماؤں نے ملاقات کی، کتنی وکلاء نے ملاقات کی، کتنے فیملی اراکین نے ملاقات کی، 1 سال کی جو تفصیلات ہیں وہ اڈیالہ جیل سے پبلک ہو گئی ہیں، وہ اڈیالہ جیل سے لیک ہو گئی ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنی مرتبہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے اسپیشل ملاقاتیں کی گئی، کتنی کمرہ عدالت جہاں پر اڈیالہ جیل میں 3 مقدمات آپ کو پتہ ہے، سائفر کیس، عدت میں نکاح کیس، اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، پھر اب جو ہے 9 کے حوالے سے کیسز ہیں، اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس ہے۔ ان تمام کی تحقیقات کے دوران یا سماعتوں کے دوران کتنی ملاقاتیں فیملی سے، وکلاء سے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کی گئی، وہ تمام تر تفصیلات آ گئی ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے بالآخر ججز کو جو ہے وہ للکارنا شروع کر دیا ہے اور ججز پر تنقید شروع کر دی ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ سنانے والے 8 ججز تھے ان پر جو ہے وہ تنقید شروع کی ہے، اور اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کا امتحان ہے کہ کیا مریم نواز کو اب توہین عدالت کا نوٹس کریں گے، توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، کیونکہ اب تو للکار رہی ہے۔ اور پھر ماضی میں جس طرح کہا جاتا تو عمر عطا بندیال کے دور میں جب پی ڈی ایم حکومت نے سپریم کورٹ کا گیٹ بند کر کے جب دھرنا دیا تھا، ججز کے خلاف باتیں کی تھی، تو اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب قاضی فائزہ صاحب پر کچھ لوگوں نے تنقید، خاص طور پر گزشتہ کچھ دن قبل ہی آپ کو یاد ہو تو بہت ساری چیزوں پر ایف آئی اے نوٹسز ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تنقید کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، سوشل ایکٹیوسٹوں کے اوپر، ہمارے اپنے ہی سپریم کورٹ کے ہمارے تقریباً 3 دوستوں، سہیل رشید ہیں، راجب شارت ہیں، اس کے علاوہ جو وسیم ملک ہیں، ان تینوں پر ایف آئی اے کے نوٹسز ہوئے۔ اس طرح تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 56 کے 57 افراد پر نوٹسز ہوئے، اور اگلے پورشن میں اور بھی ہونے تھے، لیکن وہ تو پھر جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ بہت اٹھا، صحافیوں کی طرف سے کیس کیا گیا، تو پھر قاضی فائزہ صاحب نے احسان جتانے کے لیے فی الحال وہ تو رکوا دیے، لیکن ایک تلوار ہمیشہ ان لوگوں پر لٹکتی رہے گی۔ قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے ماضی میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں ایک درخواست ایف آئی آر آج بھی ہے کچھ صحافیوں کے اوپر، جو ان کے احکامات کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ تقریباً 9-10 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہ ایف آئی آریں آج بھی ختم نہیں ہوئی، تو یہ تو پرانا ہی مشغلہ ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا آج مریم نواز کی تنقید نظر آ رہی ہے؟ جن 8 ججز پر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا، ان کے حوالے سے مریم نواز کہہ رہی کہ آئین ری رائٹ کرنے کا حق ان ججز کو کس نے دیا؟ یہ ججز کیا عمران خان کو لانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اب عدالتی فیصلوں پر یہ تنقید کر رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، لیکن قاضی فائزہ صاحب کو یہ سب نظر آتا ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ دونوں خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے راولپنڈی میں جو ملاقاتیں عمران خان سے ہوئی ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات رکھتا ہوں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 11 ماہ کے دوران عمران خان سے جیل میں 1635 افراد کی ملاقاتیں ہوئی۔ عمران خان کی قید کے دوران ملاقاتوں کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ عمران خان نے ستمبر 2023 سے جولائی 2024 تک کل 1635 افراد سے ملاقاتیں کی۔ اڈیالہ جیل سے جاری اعداد و شمار کے مطابق عمران خان سے کمرہ جو عدالت ہے وہاں پر کمرے میں جو ان کا جیل کا کمرہ ہے وہاں پر ملاقات میں 454 ملاقاتیں ہوئی، یعنی جیل ذرائع کے مطابق، اور پھر ان ملاقاتوں میں 88 وکلاء، 223 سیاسی دوست، 119 فیملی اراکین اور 14 اسپیشل ڈاکٹرز شامل تھے جنہوں نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ اس کے علاوہ اڈیالہ میں قائم عدالت میں عمران خان سے 1181 ملاقاتیں ہوئی، جن میں وکلاء سے 591، فیملی سے 273 اور 317 میڈیا نمائندگان سے ملاقاتیں ہوئی عمران خان کی۔ اس دوران عمران خان کے واٹس ایپ کے ذریعے بیٹوں سے 13 مرتبہ کالز کرائی گئی، یعنی یہ سب سے بڑی بریکنگ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں سے 13 مرتبہ واٹس ایپ پر کال کرائی گئی، ان سے بات کروائی گئی۔ تو یہ تفصیلات اڈیالہ جیل سے پبلک ہو گئی، لیک ہو گئی ہیں، وائرل ہو گئی ہیں ذرائع کے مطابق، اور عمران خان نے اتنی ملاقاتیں رہنماؤں سے، فیملی سے، وکلاء سے، سیاستدانوں سے، اپنے بیٹوں سے جو کہ کالز پر کی، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیا کہا، اور پھر اس میں کیا کچھ ماضی میں ہوا، مستقبل میں ہوگا، اس کے حوالے سے رکھوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ جس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو ترقی اچھی نہیں لگ رہی؟ واہ جی واہ، مریم نواز کی ترقی کس کو اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں سب مہنگائی کا طوفان۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، کسی نے رکھنا ڈالا تو اپنی آہنی آتوں سے نمٹا جائے گا۔ یہ کون ہے جن کو ترقی اچھی نہیں لگ رہی؟ آئین ری رائٹ کیا جا رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کو کہہ رہی ہے کہ رکھنا کیوں ڈالا جا رہا ہے، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کون ہے جن کو ترقی اچھی نہیں لگتی ہے؟ آئین، یعنی ججز کو کہہ رہی ہے کہ آئین ری رائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ قاضی فائصہ صاحب کو کیا یہ الفاظ نظر نہیں آ رہے؟ مریم نواز مزید کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر حیرت ہوئی، وہ کچھ عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں۔ کہا جا رہا ہے 15 دن میں تحریک انصاف کو جوائن کرو، جس کو واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ IMF کو واپس لانے والا وہی ہے جو اڈیالہ جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا، انہوں نے ملک کو آگ شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے۔ عدالت کو یہ سب نظر نہیں آ رہا۔ ایک حکومت ملک کو مستحکم کر رہی ہے تو اسے چلنے دو، عوام اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں۔ اب مزید برداشت نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹک ٹاکر میڈم جو ہیں وہ آپ کو دھمکیاں دے رہی ہیں، چیلنج کر رہی ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں۔ ججز کو کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، عوام کو کہہ رہے ہیں آپ اندھے ہو چکے ہیں، یہ سب نظر نہیں آ رہے۔ اور پھر مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ فوج اور شہداء کے قبروں پہ جو ہے وہ حملے کیے گئے۔ ماضی میں ڈان لیگ کیا تھی وہ سب جانتے ہیں، ماضی میں آپ اور آپ کے والد صاحب نے کیا کیا وہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ اس وقت آپ کے جماعت کیا نعرے لگاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے، وہ نعرے جلد بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا مزید بھی کہتی ہیں کہ ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، فیصلے ضمیر کے مطابق نہیں آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ یعنی ججز کو کہہ رہے ہیں آپ نے ضمیر بیچا ہوا ہے۔ PTI کو وہ ریلیف دیا گیا جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا۔ کسی نے سیاسی عدم استحکام لانے کی کوشش کی تو اپنی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ مہنگائی ہو جاتی ہے تو اس کو واپس لانا مشکل ہوتا ہے، اور پھر وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک عہدوں پر ہوں ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یعنی مریم نواز کو سب کچھ یاد آ رہا ہے، ایک طرف سے ججز کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ آپ اپنے ضمیروں کے مطابق سودا کرتے ہیں، آپ نے اپنا ضمیر بیچا، پھر کہتی ہے کہ آپ آئین ری رائٹ کر رہے ہیں، آپ کو آئین ری رائٹ کرنے کا حق کس نے دیا؟ مریم نواز یہ تنقید کرے قاضی فائصہ صاحب کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے یا عام پبلک کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے جو تنقید کی جاتی ہے وہ نظر آتا ہے؟ ان پر تو FIA کے نوٹسز بھجواتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح لوگوں کو، اور میں آپ کو بتا دوں بیسکلی وہ FIA کے نوٹسز مستقبل کے لیے ایک پیش رفت یہ تھی کہ صحافی اور لوگ ڈر جائیں، اور یقیناً اس کے بعد بہت سارے لوگ محتاط ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ پر یا کسی اور پر اس طرح کی تنقید نہیں کر سکے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ لوگ ڈر گئے، کیونکہ جس طرح کے حالات PTI کے ساتھ ہوئے تھے، ان کے کارکنوں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ ہوئے تھے، تو اس سے ہر شخص کو خوف تھا کہ کہیں ان کی فیملیز سفل نہ ہو جائے، کہیں ان کے اپنی ذاتی لائف میں مسائل پیدا نہ ہوں، تو اس وجہ سے ہر شخص پریشان تھا۔ اب یہ معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یقیناً جب مصطفیٰ کمال اور دوسروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عدلیہ پر تنقید پر ہو سکتی ہے، تو کیا مریم نواز آسمان سے اتری ہیں یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لاڈلی ہیں مریم نواز، اس لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ تو ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اللہ حافظ۔